اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 13 رمضان المبارک اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مبارک گھڑی آ پہنچی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے مجھے پکڑ کر دبایا یہاں تک کہ میں نے اس کی تکلیف محسوس کی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر مجھے پوری طاقت سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ترجمہ کہ اے محمد اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے عالم کو پیدا کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پہلا دن تھا۔ آپ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے جو نصرانیت کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جن کے آنے کی خبر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کی قدرت، زمین سے پودا کون اگاتا ہے؟ بیج کو زمین کے اندر دبا دیا جاتا ہے، اس کا خول بہت سخت ہوتا ہے۔ کچھ بیج اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ہم انہیں دانتوں سے بھی توڑ نہیں سکتے، لیکن یہی بیج جب مٹی میں بو دیا جاتا ہے تو چند دنوں میں ایک نازک اور نرم پودا اس سخت بیج کو توڑ کر اور زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے۔ آخر اس سخت خول کو کون توڑتا ہے اور زمین سے پودا کون نکالتا ہے؟ قرآن پاک میں ہے کہ یقیناً اللہ ہی بیجوں اور گٹھلیوں کو توڑتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت کا ترجمہ۔ ایک فرض کے بارے میں زکوٰۃ مستحق کو دینا ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحق کو نہ کسی نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے اور نہ ہی نبی کے علاوہ کسی اور کی مرضی پر، بلکہ خود ہی فیصلہ فرما دیا ہے اور اس کے 8 حصے متعین کر دیے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، زیاد بن حارث رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: زکوٰۃ کا جو مستحق ہے اسی کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اور جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اگر اس کو دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک سنت کے بارے میں، غسل کرنے کا سنت طریقہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل یعنی فرض غسل فرماتے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، پھر استنجا کی جگہ دھوتے۔ جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھ مار کر یکے بعد دیگر سر پر پانی ڈالتے، پھر سارے بدن پر پانی بہاتے اور سب سے آخر میں دونوں پاؤں دھوتے۔ مسلم شریف کی روایت ہے یہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، خوف خدا سے رونا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے ڈر سے روئے اس کا جہنم میں جانا اس طرح مشکل ہے جس طرح دودھ کا تھنوں میں جانا۔ نسائی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ خلاصہ یعنی جس طرح دودھ باہر آ جانے کے بعد تھن میں دوبارہ جانا مشکل ہے، اسی طرح اللہ کے ڈر اور خوف سے رونے والے کا جہنم میں جانا مشکل ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، وارث کو میراث سے محروم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وارث کو میراث دینے سے بھاگے گا اور اسے میراث سے محروم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث ختم کر دے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی نعمتوں کا خلاصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کو صحت و تندرستی حاصل ہو اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کا دل مطمئن ہو اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو تو سمجھ لو کہ دنیا کی تمام نعمت اس کے پاس موجود ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، عبید اللہ بن محسن رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، زمزم کے فوائد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ بہقی شعب الایمان کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں
ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم اور زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر خیر کی چیز میں ہمارا حصہ کر دیجئے، ہر شر کی چیز سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔